بات سمجھ آ رہی ہے؟ کان کھول کے سنیا جی کاری صاحب میلاد دا ثبوت دئی جاندہ سی، وہ آپ نہیں مانتے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو؟ میلاد کا ثبوت دینا اور بات ہے، میلاد کے نام پہ خرافات کرنا، اللہ کی حدود کو توڑنا، یہ اور بات ہے۔ ہم کہتے ہیں میلاد کو ہم نے مان لیا ہے، میلاد تسلیم کرتے ہیں، مانا تھا تو مسلمان ہوئے تھے، نہ مانتے تو مسلمان ہوتے نہ ہوتے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں دکھاؤ تو صحیح، کائنات کے امام نے 63 سالہ زندگی گزاری ہے۔ کتنی زندگی گزاری ہے؟ 63 سالہ۔ 40 سال اعلان نبوت سے پہلے کے ہیں، 23 سال نبوت کا اعلان کرنے کے بعد کے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کو سامنے رکھا ہو، کبھی آپ نے کہا ہو آؤ فلاں مقام پہ میرے میلاد کی محفل ہوگی، مردوں کے لیے با پردہ انتظام ہوگا، مردوں کے لیے با پردہ انتظام ہوگا؟ آپ حیران ہوں گے یہ کیسی بات کر دی کہ مردوں کے لیے با پردہ انتظام ہوگا۔ آج ایک اشتہار دیکھا میں نے، ساتھیوں کو بھی دکھایا تھا، خواتین کی محفل میلاد ہے کسی بڑے میرج ہال میں، اشتہار دیا ہوا ہے انٹرنیٹ پہ۔ اشتہار کہاں دیا ہے؟ بولو تو صحیح، انٹرنیٹ پہ، اور لکھا کیا ہے؟ محفل میلاد مصطفیٰ، کائنات کے امام دنیا میں تشریف لائے، عورتوں کی نمائش ہوا کرتی تھی، عورتوں کو منڈیوں پہ بٹھایا جاتا تھا، میرے نبی دنیا میں آئے، آپ کا میلاد ہوا، جب آپ کے میلاد کو لوگوں نے مان لیا، جشن نہیں منایا، نبی کو مانا تو نبی کے مشن کو اپنایا۔ نبی کو مانا تو کس چیز کو اپنایا؟ مشن کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی الف سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ آپ کے داماد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی یا تک پیغمبر کے جتنے بھی صحابہ تھے، آپ کے اہل بیت بھی ان میں شامل تھے، ان سب نے مشن کو اپنایا ہے، جشن کو کسی نے اپنایا نہیں اپنایا۔ اشتہار بنایا، وہ عورتیں جن کو میرے آقا پردے میں بٹھانے آئے تھے، جن کو مقام یہ دیا، عزت یہ عطا فرمائی کہ تمہارا مقام یہ ہے، تمہاری عزت یہ ہے کہ خوشبو لگا کے گلیوں میں نہیں نکلنا، خوشبو لگا کے گلیوں میں نہیں نکلنا، اور اپنے پاؤں میں پازیب باندھ کے بھی نہیں نکلنا۔ جب تم باہر نکلو گی چھن چھن ہوگی، لوگ تمہاری طرف متوجہ اور مائل ہوں گے۔ نکلنا ہے گھر سے، ضروری کام سے نکلنا ہے، نکلنا ہے گھر سے ضرور نکلو، لیکن بان سنور کے نہیں نکلنا، سادگی کے ساتھ نکلنا ہے۔ سادگی ایسی ہو کہ تمہاری خوشبو کسی بندے کو نہ آئے، اور اگر تمہاری خوشبو کسی کو آئی، کسی نے تمہاری خوشبو سونگھ لی، تمہاری طرف مائل ہو گیا، وہ جتنے لوگ ایک عورت کی طرف مائل ہوتے ہیں، جہاں تک وہ گزرتی چلی جاتی ہے زانیہ لکھی جاتی ہے۔ اب کیا ہے؟ رسول اللہ کی محفل میلاد ہوگی، مردوں کے لیے با پردہ انتظام ہوگا۔ پہلے ہوا کرتا تھا نماز عورتیں مسجد میں نہیں پڑھ سکتی، میں نے کہا وہ کیوں؟ میرے آقا کی زندگی میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا مردوں کی اگلی صفیں بہترین ہیں، عورتوں کی پچھلی صفیں سب سے بہترین ہیں۔ کیوں فرمایا؟
آقا کے دور میں جہاں پہ جا کے مردوں کی صف ختم ہوتی آخری، اس سے پیچھے عورتوں کی صف بننا شروع ہو جاتی، اس لیے فرمایا اب آگے مرد پیچھے عورتیں۔ ہم نے کہا عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے بھیجا کرو، عورتوں کے لیے سنت کی روشنی میں با پردہ انتظام کر دیا گیا ہے۔ عورت کا اعتکاف گھر پہ نہیں ہوتا، مرد کا اعتکاف گھر پہ نہیں ہوتا، جس نے اعتکاف کرنا ہے مسجد میں آ کے کرے۔ ہم نے کہا عورتوں کو بھی مسجد میں لایا کرو، کیوں؟ مسجد میں آ کے با جماعت نماز ادا کیا کریں، اللہ جتنا ثواب مردوں کو عطا کرتے ہیں اتنا ہی عورتوں کو عطا کرتے ہیں۔ کہنے والوں نے کہا حالات خوشگوار نہیں ہیں، حالات خوشگوار نہیں ہیں، مسیتے بی بی آوے تے حالات خوشگوار نہیں، تے میرج حال چ بی بی سرخی پاؤڈر لا کے بن کے سج کے سونے کپڑے پا کے ننگا منہ لے کے نواں میک اپ پارٹی میک اپ کرا کے تے کوئی 3-4 قسم دیاں سینٹاں لا کے تے نبی پاک دی محفل دے نا تے میلے چ جا سکدی ہے؟ مردوں کے لیے با پردہ انتظام ہوگا، آج تک بیبیاں واسطے با پردہ انتظام کرتے رہے ہیں، ہون مرداں واسطے بھی با پردہ انتظام ہوئے گا۔ اگر تو ہوتی یہ سنت، رسول اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کیا تقاضا ہے محبت کا؟ محبت ہے نا، مجھے کسی کی محبت میں کوئی شک نہیں، میں ہر ایک کا احترام کرتا ہوں، میں ہر ایک کی محبت مصطفیٰ کو سلام کرتا ہوں، لیکن محبت کا واسطہ دے کے میں سوال نہیں کر سکتا، محبت کا واسطہ دے کے میں بات نہیں کر سکتا۔ اور بھائی مجھے تیری محبت میں کوئی شک نہیں، تو نے پیسے لٹائے رسول اللہ کی محبت میں، تو نے جھنڈیاں لگائیں رسول اللہ کی محبت میں، تو نے لوگوں کو کھانا کھلایا رسول اللہ کی محبت میں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کی محبت میں سب کچھ کیا ہے، رسول اللہ سے ثابت کر کے تو دکھا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے متعلق پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا، اور گوگل نو کی ہویا ہے اوتھے جا کے ریسرچ کرو نبی علیہ السلام کدن پیدا ہوئے نے، ساڈے تے کسی نو یقین نہیں نہ ہونا، گوگل تے جا کے ریسرچ کر لو، اوتھے لکھیا نبی علیہ السلام 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے تے 12 نو آپ دا وصال ہویا، 12 نو آپ دا کی ہویا؟ وصال ہویا۔ وصال کنوں کہندے نے؟ فوت ہون نو، دنیا تو ٹر جان نو، رحلت نو، اینو آندے نے وصال۔ اوتھے لکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا 12 نو وصال ہویا، 9 نو میلاد ہویا۔ اچھا اے تے گوگل پہ ہی آندی ہے۔ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ نبی پاک دا میلاد 10 محرم نو ہویا۔ یار 11ویں بھی کھائی جانی تے گل بھی نہ مننی، یہ کہدا پیار ہے؟ اچھا اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی انہوں نے ایک تھان لکھیا کہ نبی پاک دا میلاد 8 ربیع الاول نو ہویا۔ نبی پاک دا میلاد کدن ہویا؟ ہون جدوں دا 12 ربیع الاول نو میلاد مناونا شروع کیتا نا تے مولویاں ادوں دی کوشش شروع کیتی ہے کہ کدے ادھروں ادھروں پھڑ کے تے 12 ربیع الاول نو جڑا ہے نا میلاد ثابت کر لئیے، بنا لئیے، تے جیڑی ہے نا 12 وفات اینو کتے اگے پیچھے کر دئیے۔ اے کوششاں ہن اج کل ہو رہی ہیں، اے تحقیقاں رہ گئیاں مسلماناں دیاں۔ ہمارا دشمن جن سے ہمارا مقابلہ تھا، جس کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے کائنات کے امام نے ہمیں تیار کیا تھا، ہمارا دشمن ہماری عزتوں سے کھیل گیا، ہمارا دشمن ہماری نوجوان نسل کے عقائد کو برباد کر گیا، اور ہم ہیں اس گل تے بحث پئی ہے
نبی پاک 12 نو پیدا ہوئے سن، فوت نہیں سن ہوئے. لو گل کر لو. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے ایک دفعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت میں یہ اختلاف کیوں ہے؟ محبت ہے نا، محبت کا تقاضا ہے، پھر پتہ کریں. اور محبت یہ کہتی ہے، پیار یہ کہتا ہے، رسول اللہ سے عقیدت یہ کہتی ہے کہ جس نبی نے نماز کی رکعتیں بتا دیں، جس نبی نے قرآن کے 30 پارے عطا کر دیے، اللہ کی طرف سے وحی آتی، ذرا بھی خیانت نہیں کی، ایک ایک آیت اس امت تک پہنچا دی، اس نے اپنی نبوت میں کوئی خیانت نہ فرمائی. جو اللہ نے کہا وہ بیان کر دیا، جو اللہ نے کہا وہ سنا دیا. اب اس پیغمبر کے میلاد کا موقع ہے، ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں. کسے گل تو روڑا ہی مکانا نا، روڑا ہی مکانا جی، تو پھر اتوں پوچھ لئی نہیں.